ہاں جی، کیا حال ہے؟ گروپ میں ایک بار ہی سمر میسج کرو سب کو کہ زیادہ تر لوگ آن لائن ہو جائیں، کیونکہ ابھی صرف دو چار ہی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگ صرف 11 آن لائن ہو. سب کو بولو کہ آن لائن ہو جائے. نہیں، پرائیویٹ کلینک بھی وہیں ہوتا، نہیں بند ہوتا. اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تھیوری ہے، تھیوری آف ہیومن کیئرنگ پہ. ٹھیک ہے، جو کہ جین واٹسن نے کی ہوئی ہے. اب یہ کیا ہے؟ کیئرنگ از دا ایسنس آف نرسنگ. ٹھیک ہے، اگر ہم بات کریں کہ کیئرنگ کیا ہے تو یہ جو ہے یہ ایسنس آف نرسنگ ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہے؟ Watson believed that holistic care is central to the practice of caring in nursing. She defines nursing as a human science of persons and human health illness experiences that are mediated by the professional, personal, scientific, aesthetic and ethical human transaction. ٹھیک ہے، تو واٹسن کیا کہتا ہے؟ واٹسن کے اکارڈنگ جو ہے کیا ہے کہ وہ اس کا بلیو ہے کہ ہولسٹک ہیلتھ کیئر جو ہے وہ سینٹرل ہے ٹو دا پریکٹس آف کیئرنگ. ٹھیک ہے، ان نرسنگ. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ شی ڈیفائنز نرسنگ ایز اے ہیومن سائنس آف پرسن. ٹھیک ہے، کہ ہیومن سائنس آف پرسن جو ہے وہ کیا ہے؟ نرسنگ ہے. پھر اس کے بعد ہے اینڈ ہیومن ہیلتھ النس ایکسپیرئنس دیٹ آر میڈیٹڈ. اور ہیومن ہیلتھ جو النس ہے وہ ایکسپیرئنس کی جاتی ہے، میڈیٹڈ ہوتی ہے بائی پروفیشنل. ٹھیک ہے، اور بائی پروفیشنل، پرسنل اور سائنٹیفک اور ایستھیٹک اینڈ ایتھیکل ہیومن ٹرانزیکشن کے تھرو. ٹھیک ہے، جین واٹسن کیا کہتی ہے؟ اکارڈنگ ٹو جین واٹسنس تھیوری، نرسنگ از کنسرن ود دا پروموٹنگ ہیلتھ. ٹھیک ہے، پریونٹنگ illness اینڈ کیئرنگ فار دا سک اینڈ ریسٹورنگ ہیلتھ. ٹھیک ہے، جو ایک ٹپیکل ڈیفینیشن ہمارے پاس شروع سے چلتی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ جین واٹسن کے تھرو جو ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے نرسنگ کیا ہے؟ اس کا کنسرن ہے ہیلتھ کو پروموٹ کرنے سے اور پریونٹنگ آف illness سے اور کیئرنگ آف سک سے. ٹھیک ہے، اٹ فوکسز آن ہیلتھ پروموشن. ٹھیک ہے، اس کا زیادہ فوکس جو ہے وہ ہیلتھ پروموشن پہ ہے. ہیلتھ پروموشن پہ ہے. ٹھیک ہے، ایز ویل ایز دا ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز. ٹھیک ہے، دا نرسنگ ماڈلز آلسو اسٹیٹس دیٹ دا کیئرنگ کین ڈیمونسٹریٹڈ اینڈ پریکٹسڈ بائی دا نرس. تو اوور آل اس نے کیا کہا ہے کہ نرسنگ جو ہے اس کا کنسرن ہیلتھ کو پروموٹ کرنے سے ہے، النس کو پریونٹ کرنے سے ہے اور جو سک ہیں ان کی کیئر کرنے سے ہے. ٹھیک ہے،
اس کے علاوہ ریسٹور کرنے میں ہے ہیلتھ سے، ٹھیک ہے. اٹ فوکسز آن ہیلتھ پروموشن، اس کے زیادہ فوکس ہیلتھ پروموشن پہ رہتا ہے ایز ویل ایز ٹریٹمنٹ آف دا ڈیزیز پہ رہتا ہے. دا نرسنگ ماڈل اس کے علاوہ جو ہے یہ ہے کہ یہ دیٹ کیئرنگ اسٹیٹس دیٹ کیئرنگ کین بی ڈیمونسٹریٹڈ اینڈ پریکٹس بائی دا نرس. یہ جتنی بھی کیئر ہے یہ نرس پرووائڈ کرتی ہے. ڈاکٹر جین واٹسن کیا کہتی ہے، ٹھیک ہے. اس کی بایوگرافی، اس کا انٹروڈکشن ہے. یہ تھیورسٹ جو ہے یہ بورن ہوئی تھی ویسٹ میں ورجینیا میں اور ایجوکیٹڈ ہے. اس نے بی ایس این کی، ایم ایس این کی اور پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور کولوراڈو ایک جگہ ہے وہاں سے کی ہوئی ہے. ڈسٹنگوشڈ پروفیسر ہے نرسنگ کی اور چیئر ان کیئرنگ سائنس اینڈ یونیورسٹی آف کولوراڈو میں ہے. ہیلتھ کیئر سائنسز سینٹر میں ہے. دوسرا فیلو آف دا امیرکن اکیڈمی آف نرسنگ ہے. بہت تیز آواز ہے. ڈین آف دا نرسنگ ہے ایٹ دا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں، ٹھیک ہے. سینٹر اینڈ پریزیڈنٹ آف دا نیشنل لیگ آف دا نرسنگ کی. اس کے علاوہ انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ ڈگریز ان دا نرسنگ اینڈ سائکیٹرک مینٹل ہیلتھ نرسنگ ان پی ایچ ڈی ان ایجوکیشن، ٹھیک ہے. ایجوکیشنل سائیکالوجی اینڈ کاؤنسلنگ میں 6 آنری اس کی ڈاکٹرل ڈگریز ہیں. ریسرچ ہیز بین ان دا ایریا آف دا ہیومن کیئرنگ اینڈ لاس پہ ہے. اور اس کے علاوہ اس نے 1998 میں ہر تھیوری واز پبلشڈ ان نرسنگ ہیومن سائنسز اینڈ ہیلتھ کیئر میں اس کی تھیوری جو ہے وہ پبلش ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سیون ازمپشنز تھیں اس کی تھیوری کے اندر. وہ کیا کیا تھی؟ Caring can be effectively demonstrated and practiced only interpersonally، ٹھیک ہے. سیون assumptions تھی جس میں caring can be effectively demonstrated and practiced only interpersonally. Caring consists of curative factors that results in satisfaction of the certain human needs. Effective caring promotes health and individual or family growth. Caring responses accept person not only as he or she is now but as what he or she may become. A caring environment is one that offers the development of the potential while allowing the person to choose the best action for himself or herself at a given point in time. Caring is more healthogenic than is curing. A science of caring is complementary to the science of the curing. The practice of the caring is central through the nursing. 10 primary curative factors اس نے دیا ہوئے ہیں. انفارمیشن آف دا ہیومنسٹک altruistic سسٹم آف دا ویلیو ہے. انسٹالیشن آف دا فیتھ ہوپ ہے. کلٹیویشن آف سینسٹیوٹی ٹو ون سیلف اینڈ ٹو ادرس ہے. ڈیولپمنٹ آف دا ہیلپنگ ٹرسٹ ریلیشن شپ ہے. دا پروموشن اینڈ ایکسیپٹینس آف دا ایکسپریشن آف پازیٹیو اینڈ نیگیٹو فیلنگ ہے. The systematic use of scientific problem-solving method for decision making, the promotion of interpersonal teaching learning, the provision for a supportive, protective, and corrective mental, physical, and socio-cultural and spiritual environment, assistance with the gratification of the human needs, the allowance of the existential phenomenological force. The first 3 curative factors form the philosophical foundation for the science of the caring. The remaining 7 curative factors spring from the foundation laid by the first 3. Watson ordering of needs.
इंटरपर्सनल है, इंटरपर्सनल नीड्स में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, साइकोलॉजिकल नीड्स में नीड फॉर अचीवमेंट एंड एफिलिएशन है, साइकोफिजिकल नीड में द नीड फॉर द एक्टिविटी इन एक्टिविटी सेक्चुअलिटी है, और बायोफिजिकल नीड्स में द नीड फॉर द फूड फ्लूइड एंड एलिमिनेशन एंड वेंटिलेशन है. द फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमनिस्टिक ऑल्ट्रियस्टिक सिस्टम ऑफ द वैल्यूज क्या है, अभी हम इनको फर्दर देखेंगे. Begin developmentally at an early age with values shared with the parents. Begins developmentally at an early age with the values shared with the parents. ठीक है. mediated mediated through one's own life experience, the learning one gain and exposure to the humanities. It perceived as necessary to the nurse's own maturations, which then promotes altruistic behavior towards others. Faith hope is essential to both the curative and the curative process. When modern science has nothing further to offer the person, the nurse can continue to use faith hope to provide a sense of well-being through belief which are meaningful to the individual.
فیتھ ہوپ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسینشیل ہے، کس لیے؟ کیوریٹو کے لیے اور کیوریٹو پروسیس دونوں کے لیے، دونوں کے لیے ہونا ضروری ہے. When modern sciences has nothing further to offer the person, the nurse can continue. جب ماڈرن سائنسز جو ہے اس کے پاس کچھ نہیں بچتا آفر کرنے کے لیے کسی پرسن کو، the nursing can continue use faith hope to provide a sense of well-being. کہ جب ہم کیور کی بات کر رہے ہیں اور میڈیسن بھی پیشنٹ لے رہے ہیں اور کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا، تو فردر ہمارے پاس جو بچ جاتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم جو ہے ان کو پیشنٹ کو جو ہے وہ صرف ہوپ ہی دے سکتے ہیں. ہم اس کو فیتھ ہوپ دے سکتے ہیں، ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے آپ خدا پہ ایمان رکھیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اس طرح کی باتیں. نہیں لگے ہوپ، ہمارے پاس فیتھ ہوپ بچ جاتی ہے تاکہ ہم پیشنٹ کو سینس آف ویل بینگ جو ہے پرووائڈ کر سکیں تھرو بلیف وچ آر میننگ فل ٹو دا انڈیویژل. جب ہم ایک بندہ جو ہے وہ بالکل ہوپ لیس ہو گیا ہے اور بالکل جو ہے وہ ڈائنگ کنڈیشن میں ہے اور بہت برے حال میں ہے، تو اس کو جب ہم ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے امید دلاتے ہیں، اسے ہوپ دیتے ہیں، تو اس سے کافی ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. وہ اپنے آپ میں بہتر فیل کرتا ہے اور میننگ فل ہو جاتی ہیں. اس کا بلیف جو ہے وہ میننگ فل ہو جاتا ہے انڈیویجول کے لیے وہ باتیں، جب ہم اس کو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بتاتے ہیں. کلٹیویشن. اب آپ مجھے بتاؤ کہ ایسی کوئی اگزامپل کبھی آپ نے جو پیشنٹ نہ ٹھیک ہونا چاہتا ہو یا ٹھیک نہ ہو رہا ہو، میڈیسن نہ افیکٹ کری اور وہ ہوپ لیس ہو گیا ہو، تو کبھی آپ نے کوشش کی ہو اس طریقے سے کسی کو گائیڈ کرنے پہ، کسی کو سمجھانے کی کوشش کی ہو کہ یہ چیز ایسے ہے اور ریلیجیس ایسے ہو سکتا ہے، آپ ایسے کر سکتے ہیں اور یہ وہ. ٹھیک ہے. اور پلمونری ایڈیما کا پیشنٹ تھا، ان کی شوگر بھی تھی، ہائپر ٹینسو بھی تھی وہ. ٹھیک ہے لائبہ. اور حریہ کہہ رہی ہے کہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے گائیڈ کیا تھا. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اور کچھ کوئی اور اپنا ایکسپیرئنس بتانا چاہے گا؟ ہاں جی. نیہا کہہ رہی ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم وارڈز میں ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہیں اور ہم انہیں موٹیویشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کس ٹائپ کی موٹیویشن آپ نے دی ہے؟ کوئی کیس بتاؤ نا.
ہاں جی، کوئی اور شیئر کرنا چاہتا ہو جو؟ نیہا کہہ رہی ہے ہوپ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ذلیمہ کہہ رہی ہے ریلیجیس سپورٹ دینے سے وہ کم ٹینشن ہوتے ہیں. اور غلام فاطمہ کہہ رہی ہے ریلیجیس ٹائم موٹیویشن افیکٹو بہت ہوتی ہے پیشنٹس کے لیے. ٹھیک ہے. پیشنٹس کی ریلیٹیو کو ایموشنل سپورٹ دی ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی کچھ شیئر کرنا چاہتا ہو؟ ایک پیشنٹ کو ڈس اپوائنٹڈ تھا، ریلیجیس موٹیویشن دی تھی. ٹھیک ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے فاطمہ. ایمن کہہ رہی ہے کہ نیور. ہلو جی جی. فاطمہ نا بس میری جو ہے نا آواز کے اوپر ہی نظر رکھتی ہے. ٹھیک ہے. ایمن کہہ رہی ہے کہ ہیو نیور ورکڈ ان کریٹیکل ایریا بٹ میم لوگ کچھ ریچول پرفارم کرتے دیکھے ہیں میں نے میڈیکل وارڈ میں. ہاں وہ کہتے ہوں گے نا وہ آیات پڑھتے ہیں اور کلام پڑھتے ہیں اس ٹائم میں تاکہ جو اینڈ ٹائم ہے وہ اچھا ہو جائے. اور اس طریقے سے نا میں نے بھی یہ دیکھا ہوا. اچھا. اور اس کے علاوہ کوئی اور شیئر کرنا چاہتا ہو؟ اچھا. سہر النساء کہہ رہی میری ڈیوٹی ہی نہیں لگی اس لیے مجھے کچھ پتا ہی نہیں ہے.
چلو ٹھیک ہے، اوکے ہو گیا. لیکن ایک بات بتاؤں کہ اگر ہمارا ایمان پکا ہے، اگر ہمارا ایمان خدا پہ مضبوط ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. جب ہم لوگوں کو یہ بات کہتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ جی انہیں جب ایکسپلین کرتے ہیں چیزیں، تو ساری چیزیں بہت اچھی ہو جاتی ہیں. ان کا تھوڑا سا خود بھی تسلی ہم پاتے ہیں، اور دوسروں کو بھی تسلی ہوتی ہے جب ہم انہیں ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بات کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بات بڑی میٹر کرتی ہے. ہاں، سلمان کہہ رہا ہے کہ جیسے جیسس المسیح نے اپنی لائف میں بہت لوگوں کو شفا دیا، بیماروں کو ٹھیک کیا ہے، معجزات کیے ہیں، اب وہ زندہ آسمان پر ہیں، بندہ ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے آدھے سے زیادہ. ہاں بالکل، جب ہم اپنی ریلیجیس باتیں بتاتے ہیں، کسی کو گواہی دیتے ہیں، اور اپنے بلیف کے بارے میں، جس کا جو بلیو ہے اس کے اکارڈنگ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں، تو بہت سارے جو ہے پرابلمس وہاں پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں کیور میں ہیلپ ہونا فیتھ ہوپ کے ساتھ. اسی طرح فرسٹ تھی انفارمیشن آف ہیومنسٹک اور آلٹرسٹک سسٹم آف ویلیوز کا، دوسرے میں آ جاتا ہے فیتھ ہوپ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے کہ کلٹیویشن آف سینسٹیوٹی ٹو ون سیلف اینڈ ادرس. ٹھیک ہے، کیا ہے ایکسپلورز دا نیڈ آف دا نرس ٹو بگن ٹو ہیلپ ٹو بگن ٹو فیل این ایموشن ایز اٹ پریزنٹس اٹ سیلف. ٹھیک ہے، ایکسپلور کرنا نیڈ آف نرس کو ٹو بگن کہ وہ اسٹارٹ کرے ٹو فیل این ایموشن ایز اٹ پریزنٹس اٹ سیلف، جیسے کہ وہ اس طریقے سے جس طرح سے وہ سامنے شو ہو رہا ہے، اس طریقے سے اس کو فیل کرے اور بتائے. ٹھیک ہے، ایکسپلین کرے، اب خود اس کو اس سچویشن کو محسوس کرے اپنے آپ میں جس طرح سے وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو نیڈس آف نرس کو جو ہے وہ ہے ایکسپلین کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ آف دا one's own feeling is needed to interact genuinely and sensitively with others. ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے one's own feelings کی is needed. اگر آپ خود سے وہ فیلنگس نہیں ڈیولپ کرو گے to interact genuinely، تاکہ sensitivity کے ساتھ genuine ہو کے آپ اگلے بندے سے بات نہیں کر پاؤ گے جب تک آپ کسی کے ساتھ کسی کی اس سچویشن میں اپنے آپ کو فیل نہیں کرتے. ٹھیک ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے دکھ درد کو جب تک اچھے طریقے سے محسوس نہیں کرتے، اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے نہیں دیکھتے، تب تک آپ اس کی تکلیف کو نہیں جان پاؤ گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ کسی کی تکلیف کو ویسے ہی محسوس کیا جائے جیسے وہ تکلیف میں ہے. ٹھیک ہے، رولکا کہہ رہی یس میم میریکلز ڈو ہیپن. کئی لوگوں نے فیتھ کے معاملے میں موٹیویشن کئی لوگوں کو فیتھ کے معاملے میں موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، دوسرا اسٹرائیونگ ٹو بیکم سینسٹیو. کوشش کریں کہ آپ سینسٹیو ہوں. میکس دا نرس مور اتھینٹک. نرس کو جو ہے اتھینٹک ہونا ہے وچ انکریجز سیلف گروتھ اینڈ سیلف ایکچولائزیشن ان بوتھ دا نرس اینڈ دوز ود ہوم دا نرس انٹریکٹس. نرس جو ہے ہاں بالکل، رولکا ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ یہ اسٹرائیونگ ہونی چاہیے کہ آپ سینسٹیو ہو ٹو بیکم سینسٹیو اینڈ میک دا نرس مور اتھینٹک. آپ کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے، آپ کا جو ہوپ ہے، اور آپ کا جو آپ کی جو اسکلز ہیں، آپ کی ہر چیز اتنی اتھینٹک ہونی چاہیے. اور ساتھ نرسز کو انکریج کرنا ہے سیلف گروتھ کے لیے اور سیلف ایکچولائزیشن کے لیے. کیا ہمارے یہاں پہ سیلف ایکچولائزیشن پہ کام ہو رہا ہے؟ کیا نرسنگ میں سیلف ایکچولائزیشن پہ کام ہوتا ہے؟ جی، کیا سیلف گروتھ کیا گروتھ سیلف گروتھ کے اوپر نرسز کام کرتے ہیں؟ کیا نرسز سیلف ایکچولائزیشن پہ کام کرتی ہیں؟ سیلف گروتھ پہ کام کرتی ہیں؟
جی ہاں پہلے نہیں تھا، ٹھیک ہے. ہاں جی رولکا، کیا کہتی ہو؟ سلیمان، غلام فاطمہ، نیہا، مشیل. سیلف ایکچولائزیشن ہے کیا؟ سیلف ایکچولائزیشن ہے کیا؟ ہاں جی، سیلف ایکچولائزیشن کیا ہے آپ کے خیال سے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. غلام فاطمہ کہہ رہی ہے کہ سیلف کانفیڈینس ہے، پوٹینشیل ہے ٹو ڈو سم تھنگ، ٹھیک ہے. سیلف گرومنگ ہے، اور ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اگر ہم اس پہ بات کریں تو آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ کیا ہم لوگوں کا کیا ایشو چل رہا ہے یا چلتا ہے کہ آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا بلکہ پیچھے کھینچا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ریاض کا کانفیڈنس ہوتا ہے وہ بھی لے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنی نرسز کو آگے لے کے آئیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو پیچھے کی طرف کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم انہیں زیادہ ڈسکریج کرتے ہیں تاکہ آگے نہ بڑھیں، ڈسکریج ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ریالٹی ہے اس وقت کی. بالکل اپنا آپ منوانا، ورتھ رکھنا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم ان شارٹ ورڈز یا ہمیں ڈیفینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو میسلو نے اس کو ڈیفائن کیا ہے اس طرح سے کہ سیلف ایکچولائزیشن کیا ہے؟ ٹو بی سیلف فلفلمنٹ، اپنی سیٹسفیکشن ہونا، اپنی ایک جگہ ہونا، اپنے آپ کو فلفل کرنا، اپنی ضروری اپنی جگہ کو، اپنی ایک ورتھ کو. ٹھیک ہے، نیملی دا ٹینڈنسی فار ہم ٹو بیکم ایکچولائزڈ ان وٹ ہی از پوٹینشلی، کہ وہ خود کیا ہے اپنے آپ کو منوائے، اپنا لوہا منوانا. دس ٹینڈنسی مائٹ بی phrased ایز دا ڈیزائر ٹو بیکم مور اینڈ مور وٹ ون از، کہ اس کی ٹینڈنسی ہونی چاہیے کہ وہ فریز کرے، اپنے بارے میں بتائے مور اینڈ مور. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے بارے میں ایکسپلین کریں. خود کو سیٹسفائی کرنا، خود کو منوانا، خود کو پروو کرنا لوگوں کے سامنے، اپنے آپ کو اپنی جگہ بنانا اور اپنے آپ کو ایک مقام دینا. ہاں، اپنی ابیلٹیز کو جانے، ٹھیک کہہ رہی ہو، اور اپنے ڈرا بیکس کو ریموو کرنا. ٹھیک ہے، اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے کہ مطلب دیکھو یہ کتنی پازیٹیو چیزیں ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم مینٹل کو بہت اچھے سے اور دھیان سے اگر ہم پڑھتے ہیں نا، یا ہم یہ جو ہمارے یہ تھیوری چل رہی ہے اور آج کل یہ چیزیں چل رہی ہیں، ان میں ہمارے پاس سیلف لرننگ بہت زیادہ ہے، ان سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیسے ٹف ہے؟ نرسنگ میں یہاں پہ ٹف نہیں ہے، بس رسپیکٹ ہی نہیں ہے، ٹف تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا اسٹرائیونگ ہو گیا، پھر the nurse promotes the health and higher level actually in both nurse and the self those whom the اچھا پھر اس کے بعد the nurses promotes health and higher level functioning only when they form person to person relationship. nurse جو ہے وہ promote کر سکتی ہے health کو اور higher level functioning کو، کب؟ صرف تب ہی جب وہ پرسن ٹو پرسن ریلیشن شپ بنا لیتی ہے. یہ نہیں کہ چیزوں کے ساتھ اپنے ریلیشنز رکھیں، چیزوں کے تھرو جا رہے ہیں آپ، ڈائریکٹ مین ٹو مین آپ ریلیشن رکھو. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ جو ہے وہ آپس میں بات چیت رکھو. ٹھیک ہے،
اسٹیبلشنگ ہیلپنگ ٹرسٹ ریلیشن شپ. آپ نے ہیلپنگ ٹرسٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے. اسٹرانگسٹ ٹول از دا موڈ آف کمیونیکیشن. جو اسٹرانگسٹ ٹول ہے وہ کیا ہے؟ موڈ آف کمیونیکیشن ہے وچ اسٹیبلش ریپو اینڈ کیئرنگ. ٹھیک ہے. تو جو اگر ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے ہیلپنگ ٹرسٹنگ ریلیشن شپ تو وہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا جو اسٹرانگسٹ ٹول ہے وہ کیا ہے؟ موڈ آف کمیونیکیشن. آپ کس طریقے سے بات کرتے ہو، آپ کا اسٹائل کیا ہے. اگر آپ اچھا ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہو تو بغیر کمیونیکیشن گڈ کمیونیکیشن اسکلس کے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. وچ اسٹیبلش ریپو اینڈ کیئرنگ. کریکٹرسٹکس نیڈیڈ ٹو بی ان دا ہیلپنگ ٹرسٹ ریلیشن شپ آر. کریکٹرسٹکس جو ہے نیڈیڈ ہے، ریکوائرڈ ہے ہیلپنگ ٹرسٹ ریلیشن شپ کے لیے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کانگروئنس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایمپتھی ہونا چاہیے اور وارمتھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ اچھی کمیونیکیشن سے اور اچھی اسکلس پہ. ٹھیک ہے. کریکٹرسٹکس پہ اگر ہم ہیلپنگ ٹرسٹنگ ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ اس کی کریکٹرسٹکس میں سے ہے. ٹھیک ہے. اور کمیونیکیشن کا آپ کا کبھی کوئی ایکسپیرئنس ہوا ہو کہ کبھی آپ نے ایسے ایکسپیرئنس کیا ہو کسی کے بول چال سے اور اس کے اسٹائل سے، کچھ لوگ بہت امپریس ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو بہت ڈس لائک کیا جاتا ہے، تو کوئی آپ کا ایسا ایکسپیرئنس؟ جی. کانگرنس کا مطلب ہے کہ سملیرٹی ہونا، دا کوالٹی ٹو بی سملر. ایمپتھی ہونا. ایمپتھی کا مطلب ہے کہ ہمدردی رکھنا، اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے. سمپتھی اور ایمپتھی کہ آپ کسی کے ساتھ ہمدردی تو کر رہے ہو لیکن آپ کسی کو اپنی جگہ پہ اس جگہ پہ رکھ کے دیکھ رہے ہو. اور وارم ہونا، وارمتھ فیلنگ رکھنا. ٹھیک ہے. کمیونیکیشن انکلوڈز وربل، نان وربل اینڈ لسننگ ان اے مینر وچ کین ناٹ ایمپتھیٹک انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. کیا غلام کیا ہوا فاطمہ؟ آپ مینٹل میں کیا ہوا تھا؟ کمیونیکیشن اسکلس کے بارے میں، موڈ آف کمیونیکیشن میں آپ یہ دیکھ لو کہ آپ کس طریقے سے اگلے بندے کو اپنے بولنے کے طریقے سے کنونس کر سکتے ہو یا امپریس کر سکتے ہو. کمیونیکیشن کس طرح سے ہمارا جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکتی ہے، اچھی ریپیوٹ کو، اچھی ریپو ڈیولپ کرے گی، پلس جو ہے وہ کیئرنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب بھی نرسنگ کی بات ہوتی ہے اور جب بھی لگتا ہے جب بھی کہیں پہ نرسز کا جو ہے وہ کہیں پہ شبیہ دکھائی جاتی ہے، نرسز کا رول دکھایا جاتا ہے، تو آپ دیکھنا ہمیشہ نرس جو ہے وہ کاٹنے کو پڑ رہی ہوتی ہے، لڑ رہی ہوتی ہے اور اڑ کے پڑتی ہے، بدتمیزی سے بات کرتی ہے. تو وہ ایسا کیوں ہے؟ کیوں؟ صرف اس لیے ہے کہ نرسز جو ہیں وہ ان کے یہی کام ہے. ٹھیک ہے. کہ اسپیشلی جو پرانے دور کی ہیں. اب آپ لوگوں میں سے فیمیل میڈیکل میں کس نے کام کیا ہوا؟ فیمیل میڈیکل میں آپ کو یاد ہے کہ فیمیل میڈیکل میں سسٹر شمائلہ ہوتی ہے، وہ کیسے بولتی ہے؟ اڑ اڑ کے بدتمیزی سے سب کے ساتھ. تو وہ کیا ہے کہ وہ پرانے دور کی نرسز ہیں، جو کہ میں اب آپ کو جب تھیوری میں پڑھاؤں گی تو انہوں نے ایرا دیا ہوا ہے کہ کس دور کی نرسز کس میں فال کرتی ہیں، کس طرح کے لوگوں میں، اور ترقی وائز کیسے لوگوں میں کام فال کرتی ہیں. تو جو 80s کی نرسز ہیں ان میں پھر بھی کمپٹیشن زیادہ ہے، لرننگ زیادہ ہے. پھر آگے آگے آ جاتی ہیں 90s کی، 100,000 کی، جیسے کہ اب آپ 2000 میں آ گئے ہو. تو اس طرح سے لوگوں کا لرننگ سٹائل، لوگوں کی لرننگ اور لوگوں کا اڈاپٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے چیزوں کا. ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ پرانے دور میں، ایکچولی پرانے دور کی وہ جو لوگ تھے ان کی ایجوکیشن ہی نہیں تھی، ان کی لرننگ ہی نہیں تھی. تو جو نہ انہوں نے سیکھا، نہ سکھایا، نہ آگے بڑھے، نہ بڑھنے دیا. تو بیسیکلی وہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں. تو وہ اسی نرسنگ کو ہی آج بھی جو ہے وہ شو کیا جاتا ہے ہر جگہ پہ. کبھی کسی نے کہا یہ ڈاکٹرز کی نرسز ہے، ڈاکٹر ہاسپٹل کی. کبھی کسی نے یہ دکھایا آپ کو کہ کبھی ریپرزینٹ کیا ہو نیشنل ہاسپٹل کی نرسز کو؟ ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. تو وہ ایک ہی پکچر کو لے کے ہر وقت چلتے ہیں. ہماری نسبت نرسز کی نسبت پھر بھی یہ اگر آپ کو روڈ ہوسٹس وغیرہ بھی یا ایئر ہوسٹس بھی دکھائیں گے نا تو ان کو بڑا رسپیکٹ فل اور بڑا بیہیویئر میں، مینر میں دکھائیں گے، لیکن نرسز کو نہیں دکھائیں گے. حالانکہ نرسز اصل میں خدمت کرتی ہیں. اور وہ لوگ تو آپ کی نوکر ہوتی ہیں، نوکر بنی ہوتی ہیں، پانی دے رہی ہیں، اٹھا رہی ہیں، فل سرونٹ والا رول کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، لیکن نرسز کو نہیں. ٹھیک ہے.
کمیونیکیشن کا کیا شیئر کیا ہے آپ لوگوں نے؟ ایمپتھی ہونا چاہیے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ بہت زیادہ ہونی چاہیے یا بہت ہی اوور ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا سدرا وہ کیسے؟ فاطمہ، لگتا ہے فاطمہ کو واقعی نظارے دکھائے ہیں شمائلہ نے. پرانی کرونک نرسیز ہیں بالکل. ہاں بدتمیزی سے بات کرتی ہے، ایسے ہی ہے. ایک سا ہی سمجھتے ہیں اور ڈپلومہ مطلب وہی نہیں ہے، رسپیکٹ ہی نہیں ہے چیزوں میں. اچھا تو کیا ہے کمیونیکیشن میں؟ اب کمیونیکیشن انکلوڈ وربل، نان وربل، ٹھیک ہے، اینڈ لسننگ ان اے مینر وچ کین نوٹس ایمپتھیٹک انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ کمیونیکیشن میں وربل اور نان وربل. بلین وہ پرنٹ نکال دینا ہے، عمیر کو سینڈ کی ہوئی ہے، اس سے لیگل پیپر لے لینا بس ایک ہی نکالنا. ہاں ٹھیک ہے، پیشنٹ سے زیادہ جذباتی نہیں ہونا، لیکن جتنا ضروری ہے اتنا تو ہو نا. کہ اگر کوئی آپ کے سامنے رو پٹ رہا ہے، پریشان ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کی مدد کریں، اس کی بات کو آپ نے کرنا تو کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کم از کم اس کی بات تو سنیں. کوئی ڈفرینس نہیں ہے ایجوکیشن کے لحاظ سے، اب گریڈیشن ہو گئی ہے، بٹ رسپیکٹ کے لحاظ سے اسٹل سیم مائنڈ سیٹ ہے. ایسے ہی ہے. اب میں آپ کو ایک اور وجہ بتاتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کے جو سینئرز پڑھ کے جا رہے ہیں یہاں سے، وہ بھی اسٹل ویسے کے ویسے ہی ہیں، چاہے وہ جتنی مرضی ڈگریز لے رہے ہیں، چاہے جتنا مرضی وہ پی ایچ ڈی ہو رہے ہیں، لیکن لوگوں کی سوچ اور لوگوں کے رویے ویسے ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اتنا پڑھنے لکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ان لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوا. سمجھ آئی بات؟ چلو ہم اس کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. آپ اپنے کوئی اگر کوشچن وغیرہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ دیکھ لو ٹائم ہو گیا، میں اتنی دیر اٹینڈنس لگا لوں. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کے سامنے ایک ایگزامپل ہے، اچھی خاصی بڑی ایگزامپل ہے کہ لوگ کہ آپ دیکھ لو کہ آپ ڈیلی کی آپ لوگ کالج میں بھی جن لوگوں سے انکاؤنٹر کرتے ہو یا ملتے ہو ڈیلی کا، تو آپ ان میں ہی دیکھ لو کہ آپ کے سامنے ہی مارکڈ ڈفرنس ہے لوگوں کے بولنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، طریقہ کار میں. تو آپ سے اسی سے پتہ لگ جاتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ پھر ایکچولی ایکسیپٹینس نہیں ہے، ایکسیپٹ نہیں کرنا، بس یہ ایشو ہے. چلے میں اٹینڈنس لگا لوں، آپ لوگ اپنا کام کرو، پڑھ لو آپ لوگ.
آپ لوگ جو اتنی دیر سے باتیں کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بار بار پریزنٹ کہنے کی ضرورت ہے؟ سلیمان، سحر، سمر، مشیل، فاطمہ. عظمیٰ سے رابطہ کرو. عظمیٰ کیوں نہیں پریزنٹ ہو رہی ہے اتنے دنوں سے؟ عظمیٰ سے کانٹیکٹ کرو. شیتل بھی نہیں آج پریزنٹ ہوئی.